شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں خلاصہ تراویح کی مد میں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید جو تراویح میں سماعت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پروردگار ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے۔ جاگ کراچی کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں تک ان کے پروردگار عالم کا آفاقی پیغام پہنچ جائے اور مسلمان اس پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں اور اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور خلاصہ تراویح آپ کی خوش گزار کریں گے، تاکہ جاگ کراچی کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کریم انہیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید جس طرح پڑھنا سننا عبادت ہے، اسی طرح اس کو سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور رمضان کا وہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کا انتخاب کیا گیا، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس انداز میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، یعنی جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس سورت پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، اور قرآن مجید کھول کر جس سورت پر ہماری نظر سب سے پہلے پڑی وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے۔ 7 مثانی یعنی وہ 7 آیتیں کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جو مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ 7 آیتیں ہیں اس کی، اور بڑی فضیلتوں والی یہ صورت ہے۔ اس کے فضائل میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیہ شفاء لکل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہر بیماری، وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، کسی بھی طرح کی بیماری ہو، اس بیماری کی شفا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی بھی چیز کے جو کثرت سے نام ذکر کیے جاتے ہیں وہ اس کی شان اور اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الکنز یعنی خزانہ،
तो सूरह फातिहा में ख़जाना छुपा हुआ है, तलाश करने वालों के लिए मौजूद है। इसका एक नाम है सूरतुद दुआ, इसका एक नाम है सूरतुस सलात, और इसकी अज़मत का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा की तिलावत ये वाजिब करार दे दी गई है। तो लिहाजा आप देखिए इसकी अज़मत और इसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। हदीस कुदसी में जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। यानी जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, और जब बंदा अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की, और जब बंदा मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने मेरी अज़मत जलालत को बयान किया, या बंदे ने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, यानी इबादत सिर्फ मेरी की जाएगी और हर मुश्किल में मदद के तलबगार की मदद की जाएगी। और जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलद्दाल्लीन तक पढ़ता है, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ तक जब पढ़ता है तो चूँकि ये कलिमात दुआ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है कि ये मेरे बंदे के लिए है, मेरे बंदे ने जो सवाल किया है वो उसे अता होगा। तो बंदा सवाल अल्लाह की बारगाह में करता है कि या अल्लाह तू मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, और उनके रास्ते से महफूज फरमा कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ या जो गुमराह हुए उनके रास्ते से हमें दूर दूर रख, उनके रास्ते पर हरगिज़ न चला। सूरह फातिहा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर इसको किसी मरीज़ पर दम किया जाए, किसी भी मर्ज़ में हो, तो उसको उसमें शिफा मिलती है, जैसे कि सरकार का फरमान भी है फ़ीही शिफ़ाउन लिकुल्लि दाइन। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर ऐसा मर्ज़ कि जो किसी डॉक्टर से हल ना हो रहा हो, डॉक्टर्स जवाब दे दें, 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम किया जाए और वो पानी किसी मरीज़ को पिलाया जाए, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और वो मर्ज़ दूर हो जाएगा और मरीज़ शिफायाब हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ। दूसरी सूरत कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा है। ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं। इस सूरत में अगर इजमाली इसमें बयान किया जाए कि इस सूरत में क्या क्या बयान है, तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के इनफरादी और इज्तिमाई निज़ाम हयात को, मुसलमानों की इबादात को, सियासियात को, मुआशियात को, इक्तिसादियात को और इमरानियात के उसूल और अहकाम बयान फरमाए हैं। तो ये गोया एक यूँ समझ लें कि ऐसी बड़ी सूरत है कि जिसमें हर कुछ को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया जिसका ताल्लुक मुसलमानों की निज़ाम हयात से है। और इस सूरत की एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी वहदत और उसकी अहम सिफात का बयान है उस आयत में। उस आयत को कहते हैं आयतुल कुर्सी, वो भी इस सूरत के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत का नाम सूरह बकरा क्यों रखा गया। अरबी ज़बान में बकरतुन कहते हैं गाय को, और इस सूरत में चूँकि गाय का जिक्र है इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितनी भी सूरतें हैं उनके जो नाम रखे जाते हैं वो नाम जो है तौक़ीफ़ी हैं, यानी किसी भी चीज़, किसी भी अदना सी मुनासबत की वजह से वो नाम रखे जाते हैं। कहीं भी मुनासबत हो जाए तो उस सूरत का नाम वो रखा जाता है। फ़ज़ाइल सूरह बकरा के तो हज़रत सय्यदुना इमाम नसाई रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں جن کے گھروں میں اثرات کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو یقیناً وہ گندے اثرات جنات کے، وہ شیاطین جنات کہ جن کی وجہ سے گھروں کے معاملات خراب ہوتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر کے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ فرمایا پہلی فضیلت یہ ہے، تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیت دی گئی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئیں، اور جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ تو سامعین محترم، معزز ناظرین، آپ نے سورہ بقرہ کی آپ نے فضائل سنے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی ابتدا الف لام میم سے ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں یہ کوڈ ورڈ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ہے، راز ہے۔ بعض صوفیہ کرام اس کے معانی اپنی علم اور اپنی معرفت کے ذریعے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہیں۔ اصل اس کے معانی، اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی ہدایت ہونے میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ ان کی صفات کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، ان کی صفات اقامت الصلاۃ ہے، ان کی صفات انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ صفات بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدائی آیات میں ہی کافروں کی علامات بھی بیان فرمائی، اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارتوں پر پردے ہیں، ان کی سماعتوں پر مہر ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کی علامات کو بیان فرمایا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جس کا ظاہر کچھ ہو، جس کے باطن میں کچھ ہو، اور دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک مثال، ایک سے زائد مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو وہاں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اہل ایمان کو اور خاص طور پر پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے بے مثل اور بے مثال ہونے کو بیان فرمایا کہ اس کی مثال لانے میں سب جمع بھی ہو جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک چیلنج ہے کہ وہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کی مثل بنا کر لیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مثال، یہ چیلنج جو ہے اب تک برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکے اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ تو یہ چیلنج اب تک برقرار ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مثال نہ مثل کوئی لا سکا ہے نہ کوئی لا سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے،
اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح تیری تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کی مولا پاکی تیری ہی ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی کو تخلیق فرمایا اور علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فضیلت اور برتری دی، اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس لعین کے، کہ اس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی نیت سے نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ہوا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ ہو تو وہ کفر ہے، شرک ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات کے ہی لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح حضرت آدم علیہ السلام جہت سجدہ بنے ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، سجدہ اللہ ہی کی ذات کو تھا۔ جس طرح بیت اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہوتا سجدہ اللہ کو ہے لیکن کیا بیت اللہ کو کیا جاتا ہے، اس سے اس کی تعظیم، اس کی عظمت کو واضح کرتی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی تعظیم کو یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ تمام فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوئے، اور پھر ایک درخت کے پاس جانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور پھر ابلیس لعین نے انہیں اس درخت کے پاس جانے کے لیے بہکا دیا، پھر وہ درخت سے وہ انہوں نے کھا لیا تو زمین پر آ گئے، اور پھر وہ روایات میں آتا ہے کہ 200 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات القا کی، اور قرآن مجید میں یہی ہے کہ ان کلمات کو جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کلمات کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل امین نے سکھایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا ہے آدم یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو انہوں نے عرض کی مولا جس وقت میں نے عرش کے سائے میں آنکھیں کھولی تھیں تو تیرے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس شخصیت کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ ضرور تیری بارگاہ میں مقام اور مرتبے والی ہے، تبھی میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ نے جو دعا کی اس کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جانوں پر زیادتی کی، بس تو اگر ہمیں بخش نہ دے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں پر کا ذکر ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے اس کا تذکرہ ہے۔ ان پر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے بنی اسرائیل پر، فرعون کے تسلط سے آزادی، اور ان کی جو نسل کشی تھی اس سے ان کو آزاد کروایا گیا۔
سمندر کو ان کے لیے راستہ ان کے لیے بنایا گیا، وادی سینا میں ان کو پہنچایا، وادی سینا میں طویل عرصے تک ان کے سر پر بادل سایہ فگن رہے، پھر کھانے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے جو ان کے 12 قبیلوں کے لیے تھے، پھر گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر اس کا جو گوشت ہے وہ ٹچ کیا گیا اور اس سے قاتل کا پتہ چلایا گیا، یہ بھی ان کے سامنے فضیلت دی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انعام یہ بھی دیا کہ اپنے عہد کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت دی۔ بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام مبعوث ہوئے وغیرہ، تو یہ فضیلتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات بنی اسرائیل پر رہے۔ لیکن بنی اسرائیل وجہ اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی، سرکشی کی، اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوا، انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا، علماء کے قول و فعل میں تضاد ہوا، دنیاوی لالچ میں، دنیاوی مال کے لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر نعمت اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی اور معنوی تحریف یعنی رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان کی گئی بشارتیں تھیں ان کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے جادو کو سیکھنا اور اس کا استعمال کرنا، تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں تھی اور ان کی یہ دین سے انحرافی تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی اور انہوں نے ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اہل ایمان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، آقا علیہ السلام ان سے خطاب فرماتے تو اہل ایمان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا راعینا، عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کرتے ہوئے اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ لیکن یہود اور منافقین اس لفظ کو اہانت کے معنی میں، توہین کے معنی میں لیتے اور وہ زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے راعینا یعنی اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہمارا چرواہا، وہ یوں کر کے بولتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا، فرمایا انظرنا، کہو کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ہی خوب غور سے سنو، یعنی ایسا کلمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں سمجھ لیں کہ برداشت نہیں کہ جو زو معنی ہو، جس کے 2 معنی نکلتے ہیں، اور کوئی بھی بدفطرت شخص اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا۔ تو بارگاہ رسالت کا ادب بہت ضروری ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ریڈ زون ہے جس میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنا۔ کسی نے بڑا خوب کہا نا، نفس گم کردمی آیا جنید و با یزید اینجا، کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے کہا نا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بڑا ادب، کیونکہ اگر حضور کی بارگاہ کی ہلکی سی بھی بے ادبی ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، جو پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا، بالکل سب ختم۔ اس لیے بارگاہ رسالت کا ادب، احترام بہت ضروری ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا،
मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो कामिल ईमान कब होगा? जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त कोहे तूर पर तशरीफ ले गए थे तो पीछे बछड़े की पूजा शुरू हो गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को इस अंदाज में कबूल फरमाया कि हजारों की तादाद में उन्होंने अपने आप को फिर कत्ल किया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनकी दुआ कबूल हुई उनके हक में, और यूं उनको निजात मिली कि वो जिंदगी मिल गई, कत्ल हो रहे थे। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल की इस खुशफहमी को भी रद्द किया कि वो किसी इस्तेहबाब के बगैर अल्लाह ताला के महबूब हैं और आखरत और जन्नत और यहूद और नसारा का इजारा है, ये समझते थे। फिर अहले ईमान को ये बताया गया कि जब तक तुम यहूद और नसारा की ख्वाहिशात की पैरवी न कर लो तो वो तुमसे राजी नहीं हो सकते। और यही बात है कि अहले ईमान जब तक यहूद और नसारा की पैरवी न कर ले, उनकी बात बल्कि यूं समझ ले उनके दीन को कबूल न कर ले, तब तक वो राजी नहीं होंगे। और फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनसब इमामत पर फायज किए जाने का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का जिक्र है। और फिर इस अम्र का बयान है कि तामीर बैतुल्लाह के बाद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि हमारे रब इन अहले मक्का में इन्हीं में से एक अजीम रसूल को मबूस फरमा जो इन लोगों पर तेरी आयात की तिलावत करे और उनको किताब व हिकमत की तालीम दे और उनके नुफूस की इस्लाह करे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हवाले से इरशाद फरमाते थे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और हज़रत इब्राहीम की दुआ का समर हूँ। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र है, यानी हज़रत इब्राहीम का जिक्र है, हज़रत इस्माईल का जिक्र है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, फिर उनकी औलाद का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इजमाली जिक्र है। और ये भी जिक्र है कि अहले ईमान सब अंबिया इकराम पर ईमान लाते हैं, ईमान लाने में रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी और नसरानी नहीं थे, बल्कि वो सब के सब एक ही दीन इस्लाम के अलमबरदार और दाई थे। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आखिरी आयत में, यानी पहले पारे की आखिरी आयत में इस हकीकत को भी बयान किया कि कुफार के जब नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलामात को बयान करता कुफार के सामने, तो यहूद उससे कहते कि क्या तुम उन मुसलमानों को हक बातें बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर आया की हैं। इन आयात में हकीकत भी बयान कर दी गई और वो इस बहसत मुस्तफ़ा से पहले उस नबी के वसीले से कुफार के खिलाफ फतह की दुआ करते थे। जब उनके पास वो आ गए तो वो उन्हें पहचान चुके थे, तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। इस बात को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें बयान फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर देता है। इन आयात में मुशरिकीन मक्का और अहले किताब के बेमकसद मुतालबात का भी जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे क्यों कलाम नहीं फरमाया, बराह रास्त हमें कोई निशानी क्यों नहीं देती। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल का ये मुतालबा कि अल्लाह ताला खुलेआम हमें दीदार क्यों नहीं कराता। ये सब बातें कट उज्जती के तौर पर होती हैं, कबूल हक़ के लिए इत्माम उज्जत के तौर पर नहीं होती। और फिर इसके बाद पहले पारे का इख्तिताम हुआ। आज हमने आपके सामने जो बातें बयान की खुलासा तरावीह में, उसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने पहले पारे में अहले ईमान का जिक्र किया, मुनाफिकीन का जिक्र किया। पहले पारे में अल्लाह तबारक ताला ने काफिरों का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अज़मत और उसकी मिसाल लाने के हवाले से जिक्र फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है। फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म है। फिर उसके बाद बनी इसराइल पर अपनी नेमत अल्लाह ताला ने निशावर फरमाए, उसका तज़किरा। बनी इसराइल की नाफरमानी, उसका तज़किरा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के जो यहूद व नसारा के जो बातिल अक़ाइद थे उसको भी बयान फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत को बयान फरमाया। फिर उनकी औलाद का तज़किरा है। फिर बैतुल्लाह शरीफ की इमारत बनाने का तज़किरा
ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید سنا اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔